مسکان اور کیا ہو رہا ہے؟ باجی جی میں آپ کا طیبہ والا کلام سن رہی ہوں، اسے سن کر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی مدینے کی زیارت کروں۔ جی بہن انشاءاللہ ہم سب جائیں گے۔ باجی جی آپ تو مدینے منور دیکھ چکے ہیں، کیا میں آپ سے مدینے کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ ہاں بہن پوچھو۔ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد خضرا ایسا ہے۔ شہر مدینہ پیارا ہے، شہر مدینہ پیارا ہے۔ پیارے باجی مجھ کو بتاؤ تم نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ منظر منظر طیبہ کا، منظر منظر طیبہ کا آنکھوں کو پتا کیسا ہے؟ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ منبر پاک رسول بھی دیکھا، دیکھا خاص مصلی بھی، حرم شریف کا گھر منظر ہی، حرم شریف کا گھر منظر ہی نظر میں جگتا ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ میرے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد خضرا ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ میں نے سنا ہے مسجد نبوی جنت کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے سنا ہے مسجد نبوی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ میرے نگاہوں کو سمجھا دیا، میری نگاہوں کو سمجھا دیا جنت کا ٹکڑا کیسا ہے؟ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ پیاسو جنت کی خوشبو سے دل مہکایا ہے، مسجد نبوی کو من بھاتا، مسجد نبوی کو من بھاتا، ہر ایک نقشہ ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے۔ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ پیارے باجی یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد خضرا ایسا ہے۔ شہر مدینہ پیارا ہے، شہر مدینہ پیارا ہے، شہر مدینہ پیارا ہے، شہر مدینہ پیارا ہے۔ الطاف شاہ اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے۔ کسی شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی، کسی شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی، چمکا دی محمد نے تقدیر مدینے کی، رنگوں سے مزین ہے، خوشبو سے معطر ہے، رنگوں سے مزین ہے، خوشبو سے معطر ہے، فردوس بدامہ ہے، تصویر مدینے کی۔ ترنم محمد شاہ کہ وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے۔ الرحمن الرحیم کہ چاند میں ہے
قرآن کے پاروں میں ان کی پسند کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی پسند کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں۔ تجھ کو بتا دیں گے جنت کسے کہتے ہیں، تجھ کو بتا دیں گے جنت کسے کہتے ہیں۔ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے مارے میں، بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے مارے میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈا قرآن کے پاروں میں، قرآن کے پاروں میں۔ زویا، حمیرہ دونوں کو میں دعوت دیتا ہوں الرحمن الرحیم۔ لعنت یہ بڑھ رہی ہے بکثرت جہیز کی، دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی، ایک وقت تھا کہ چند ٹکو شادیاں، چاہت بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی۔ لعنت یہ بڑھ رہی ہے بکثرت جہیز کی، دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی، گھر پیدا ہوتی لڑکی کسی بھی غریب کی، اس دن سے اڑتی نیند یقیناً غریب کی، گھر پیدا ہوتی لڑکی کسی بھی غریب کی، اس دن سے اڑتی نیند یقیناً غریب کی، لگ جانا محنتوں میں وہ سوتا ہے روز کم، سوچو بری ہے کتنی لعنت جہیز کی۔ لعنت یہ بڑھ رہی ہے بکثرت جہیز کی، دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی، ہو جاتا چہرہ کالا یہ لڑکی کے ذکر سے، ڈر جاتا آنے والا فقط اس کی فکر سے، لڑکی کو زحمتی سمجھنے لگے وہ، کیوں کی وجہ بنی ہے شہرت جہیز کی۔ لعنت یہ بڑھ رہی ہے بکثرت جہیز کی، دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی، کولر فریج ساتھ میں واشنگ مشین ہو، پورے جہیز کے ساتھ میں بلٹ زمین ہو، کولر فریج ساتھ میں واشنگ مشین ہو، پورے جہیز کے ساتھ میں بلٹ زمین ہو، لڑکی کا باپ بوڑھا یہ رو رو کے دے سبھی، ہوتی ادا بڑھاپے میں قیمت جہیز کی۔ لعنت یہ بڑھ رہی ہے بکثرت جہیز کی، دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی، مانگے جہیز خل کے بھکاری فقیر
بھی اگرچہ امیر ہے مانگ جہیز کھل کے بھکاری فقیر ہے کرتے رہنا کچھ بھی اگرچہ امیر ہے افسوس آج ہوتا ہے شاکر یہ سوچ کر کیسی وبا زمانے میں پھیلی جہیز کی لعنت یہ بڑھ رہی ہے بکثرت جہیز کی دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز کی دنیا بدل رہی ہے بکثرت جہیز. اس کے بعد میں عبد الواحد کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. الہی رونے کے اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. محترم سامعین اور معزز اساتذہ اکرام اور عزیز دوستوں، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت سے دلوں کو راحت بخشتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشتہ و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے محبوب حقیقی رضا نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی، سماجی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی و معاملاتی مسائل کا ہے. تبیان لکل شیء اللہ تعالیٰ نے ہر دن سے متعلق واضح طور پر بیان کر دیا ہے. محترم بزرگوں، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے. دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے بلکہ انسانیت اب حیات ہے. کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لے لگاؤ اے مسلمانوں. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ساتھیوں، ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے مگر اس پڑھنے کی توفیق نہیں. ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں رہا جتنا انگریزی اور اردو اخبارات سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا. اللہ ان کے ہو گئے اور وہ اللہ کے ہو گئے. آج قرآن کریم رنگ بے رنگ علاقوں میں ہے مگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں، دلوں میں نہیں. اور ہمارے دلوں میں نہیں. گانے اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں. تقریر پیش کرنے کے لیے ارباز سمد شاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. جناب صدر جلسہ اور حضرین مجلس، السلام علیکم. آج کے اس بابرکت جلسے میں نماز کی فضیلت اور عنوان پر ایک مختصر تقریر کرنا چاہتا ہوں. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں ایک شاعر سے اپنی تقریر شروع کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنج جانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج جانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہی تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ٹھنڈا ٹھکانا، اسی میں ہی تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ٹھنڈا ٹھکانا. محترم حضرات، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فرائض اور احکام زمین کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں پر نازل کیا. چنانچہ روزہ کا حکم زمین پر نازل فرمایا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل فرمایا, لیکن کوئی مجھے یہ بتائے کہ نماز کا حکم کہاں نازل فرمایا؟ جواب ملیں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے دن 7ویں آسمان پر بلا کر ان 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی امت پر ان 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا, اور جو شخص ان نماز کی پابندی نہ کرے تو میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. محترم حضرات, دیکھا اپنی کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کی پابندی کے ساتھ پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ذمہ داری میں پہنچ جاتا ہے, جبکہ ہم لوگ اپنی حفاظت اور سکون کے لیے دوسروں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں. جب اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز اس کے لیے نور ہونگی اور حساب کے وقت حجت ہونگی اور نجات کا ذریعہ ہوگا, اور جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے نہ نور ہونگی, نہ حجت ہونگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگا, اور اس کا حشر دوزخ میں فرعون, قارون, حامان اور ابی بن سلف کے ساتھ ہوگا. محترم سامعین, نماز میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیاوی اور اخروی برکتیں رکھی ہوئی ہے. دنیاوی برکت یہ ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز اس کے لیے خاص رحمتیں اور مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے, اور ہر مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں, اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے, اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کے تنگی کو دور کر دیتے ہیں. اسی طرح نماز کی اتری برکت بھی بہت ساری ہے. میں آخر میں ایک شعر اور دعا پڑھ کر اپنی اس سطر کو ختم کرتا ہوں. نہ ملی تو کیا کریں گے, فرصت نہ ملی تو کیا کریں گے, اور اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کریں گے, کہ روز کہتے ہو کہ چل پڑھوں گا نماز, کل زندگی نہ رہی تو کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور ہم سب کو جنت عطا فرمائے, آمین. تو ماشاءاللہ, اس کے بعد میں لڑکیوں کو ایک مکالمہ ہے, جاہل اور پڑھی لکھی لڑکیاں, ان کو اس اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ عورت سے اگر دینی علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کریں گی. علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر السلام کریں گی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بہن؟ ہمارا حال چھوڑو, تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا مطلب؟ پورے سے پورے بدن پر کالا لباس اور منہ پہ کالی پٹی باندھی ہوئی ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ارے میری بہن, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, ہر مسلمان ماں بہنوں کا لباس ہے. ارے تم نے اسے ڈرامہ کیسے کہہ دیا؟ تم کو شرم آتی نہیں؟ آدھا سب کھول کر گھوم رہی ہو, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. تم تمام حاضرین سے پوچھ لو کہ تم مسلمان کی بچی کی طرح لگ رہی ہو. یہ ہرگز نہیں, جب تک تمہارا نام کوئی نہیں پوچھے گا, جب تک پتہ نہیں لگے گا کہ تم مسلمان کی بچی ہو. ارے بہن, ہم تو اسکول جا رہے ہیں اور اسکول کا لباس یہی ہے. ارے میں سمجھ گئی, لیکن دوپٹہ تو صحیح طریقے سے باندھ لو. اچھا, تم کہاں پہ جا رہی ہو؟ ہم تو مکتبہ محمدیہ میں جا رہے ہیں. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ تو ماڈل کا زمانہ ہے. مدرسہ پڑھ کر تمہیں کیا ملے گا؟ ارے تم کہتی ہو مدرسہ پڑھ کر کیا ملے گا؟ مدرسہ پڑھ کر خدا اور رسول کی معرفت ہوں گی, حرام اور حلال کے درمیان امتیاز کا سلیقہ آئے گا, جنت میں لے جانے والی چیزیں معلوم ہوں گی. اچھا بتاؤ, غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. اتنا آسان سوال, غسل میں 5 فرائض ہیں. نمبر 1, غسل خانے میں بکیٹ کا ہونا. نمبر 2, صابن اور صابن دانی کا ہونا. نمبر 3, بال پوچھ ٹانگے سے. نمبر 4, کریم لگانا. نمبر 5, بہترین سے بہترین کپڑے پہننے. نعوذ باللہ, دنیا ہے تو مسلمان بچے, یہ کیا غسل کے فرائض یاد نہیں تو وضو کے فرائض کہاں سے یاد ہوں گے؟ غسل میں 3 فرائض ہیں. نمبر 1, گرگرارا کرنا, روزہ تو نہیں کرنا.
नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखे। हम लोग इन चीजों से बेखबर है, हमें तो हमारे माँ बाप ने अंग्रेजी पढ़ाई और हमें वक्त नहीं मिला कि हम इस्लाम के फराइज पढ़े। अरे मेरी बहन, अंग्रेजी तालीम हासिल करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन तमाम मुसलमान पर इस्लाम के फराइज पढ़े। अभी भी आपके पास वक्त है, मकतबे मोहम्मदिया में दाखिला लेके दीनी तालीम हासिल करें। दाखिला लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात के लिए मैं मुस्कान को इस अशार के साथ दावत देता हूँ कि वाह कि कुरान घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, कुरान घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, ज़रा भी अल्लाह का खौफ हम रखते नहीं, जलजलों के झटकों से उड़ जाते हैं फौरन, जलजलों के झटकों से उड़ जाते हैं फौरन, सुनकर अज़ा कभी हम उठते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शेरों के तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शेरों के तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तत्हीरो है दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर वो ईमान की मोहब्बत से। तत्हीरो है दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर वो ईमान की मोहब्बत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, शेरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शेरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में रहमत के मुसाए को और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। जब जिक्र तिलावत का ओठों पे सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शेरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। लोखेंगे हम उनसे गुलदान मोहम्मद के और वारिस खुशबू फरमाए मोहम्मद के। हर दस्त के सीनों को फूलों से सजाएंगे, कुरान के सीनों को हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शेरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। आका ने कहा हमको दर पर ही वो इंसान है, तौहीद की दाई है जो रहबरी वो ईमान है। कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शेरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। शेरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। इसके बाद में एक नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची है इफ्रा फातिमा, उसको दावत देता हूँ कि वह स्टेज के ऊपर। तो ये जमाना है फैशन से बच्चों पहनो, इस्लाम की बेटी हूँ पर्दे में रहो पहनो। नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर तेवर ही चढ़ा लेना। हक बात जो कहना है वो मुँह पे कहो बहनो, नाजुक ये जमाना है फैशन से बचो बहनो। नाजुक ये जमाना है फैशन से बचो बहनो, इस्लाम की बेटी हूँ पर्दे में रहो बहनो।
ہر دور میں کچھ بہنیں کر جاتے یہ غلطی، شر میں سے جھکتا ہے رسوائی بہت ہوتی ہے، تم اپنے شریعت کے پابند رہا بہنوں، نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں، نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں، اسلام کی بیٹی ہوں پردے میں رہو بہنوں، غیروں سے محبت ہے اپنوں سے بغاوت ہے، کچھ شرم نہیں آتی کیسی ہے جہالت، کفار اور مشرک سے تم دور رہو بہنوں، نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں، فیشن سے بچو بہنوں، اسلام کی بیٹی ہوں پردے میں رہو بہنوں، ہر ایک فعیلی سے تم اتنا کہو بہنوں، نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں، نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں، اسلام کی بیٹی ہوں پردے میں رہو بہنوں، جو بہن ہماری بھی پردے نہیں رہتی ہیں اللہ کی رحمت کی حقدار وہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آخری نظم کے لیے میں اقصیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نعت پاک پیش کرے۔ الرحمن الرحیم، یہ نعت ہمارے بستی والوں کے لیے اور طلبہ اکرام کے لیے ہمارے استاد کے جذبات ہے۔ جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے یہ دعا کرنا کہ غم مختب جہاں بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا، وہ حسینہ یاد آئے گا، حسانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ اے میرے ہم نشیں اب الوداع کا وقت آیا ہے، خطائیں معاف کر دینا کسی کو اگر ستایا ہے، یہ ہر پل گلشن والہانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے یہ دعا کرنا کہ غم مختب جہاں بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا، وہ حسینہ یاد آئے گا، حسانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ اے میرے ہم نشیں اب الوداع کا وقت آیا ہے، معاف کر دینا کسی کو اگر
संग गुजरा है एक एक पल, हमेशा याद आएगा, हमेशा याद आएगा। माशाल्लाह, बच्चों का जो प्रोग्राम था वह मुकम्मल हो चुका है। अब ये मकसद, प्रोग्राम रखने का मकसद जो था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बस्ती के अंदर 5 बच्चों का मुकम्मल कुरान हुआ और तकरीबन 12 तलबा ऐसे हैं कि जिनका नूरानी कायदा मुकम्मल हुआ। तो जो बच्चों के कुरान मुकम्मल हुए, मैं उनसे गुजारिश करता कि वो स्टेज के ऊपर आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मालिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ہمیں اپنے اولاد کو تعلیم دین کے ساتھ آراستہ کرنا ہے، ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی ہے تو اولاد کی تربیت ہے۔ آج اولاد ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ماں باپ بڑے ہونے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد باتیں نہیں مان رہی ہے، اولاد غلط راستے پر چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی موقع ہے، آپ جانتے ہیں جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اس کی شاخوں کو آپ جس طرف موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جب وہی پودا ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے پھر اس کو آپ موڑنا چاہے تو نہیں موڑ سکتے ہیں۔ یہ معصوم بچے، ان کے کورے دل اور ان کے صاف دل اور ان کی زندگی یہ بالکل صاف اور شفاف اور پاک ہے۔ اس کے اندر آپ اچھے اچھے بیج بوئیے، اس کے اندر اچھے اچھے پھل اور پھول لگائیے کہ کل جا کر آپ کو اس کے پھل اور پھول کھانے کا موقع ملے اور اس کے نتیجے کو کھانے کا موقع ملے اور آپ کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یہ کب ہوگی؟ جب کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور کتابیں ہیں، کچھ مکتب کی بیاگیں ہیں، نورانی قاعدے، پارے عام اور کافیہ جو ہیں تو آکاش بھو کی جانب سے تمامی بچوں کو دیے تھے، تو انشاءاللہ کل ان کو ان کا پورا انعام جو ہے صبح میں تقسیم کر دیا جائے گا۔